الحمد لله الحمد لله الذي له جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الكريم، والصلاة والسلام على نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من هراقة دمه. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز محترم بھائی اور دوستو اور ماں بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو سال میں 2 عید کے روز عطا فرمائے ہیں، اور یہ بھی مسلمان جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس طریقے سے جب دیکھا کہ مدینہ کے یہود وہ اپنا تہوار بناتے ہیں، عید کا روز مناتے ہیں، اور دوسرے مسلک والے بھی، مذاہب بھی، ادیان بھی انہیں خوشی کا دن مناتے ہیں، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی کہ یہ روز کس کے لیے ہے؟ جب بتایا کہ یہ ان لوگوں کا تہوار ہے، عید کا روز ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب سے جو ہے اس امت کے لیے بھی عید ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر اس امت کو دو عیدیں دی. جہاں ان لوگوں کے پاس ایک، ہمارے پاس 2. لیکن دین اسلام میں اور اسلام میں جو عید کا روز ہے اور باقی مذاہب اور ادیان میں جو عید کا روز ہے، اس میں بڑا فرق ہے. فرق اس اعتبار سے کہ ان کا عید کا روز ایک کسی تاریخی واقعہ کی یاد میں ان کو ملی ہے. یہود جو عید کا روز مناتے ہیں وہ اس دن کی یاد میں ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. اس طریقے سے جو عیسائی ہے، یعنی وہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا جنم جس کو وہ مانتے ہیں، اس کو عید کا روز مناتے ہیں. جو بدھسٹ ہوتے ہیں تو بدھا کی جو پیدائش کی تاریخ ہے اس کو مناتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ پر وہ عید کا روز مناتے ہیں. اسلام میں بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تو کئی روز عید کا روز ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایک مستقل عید، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مستقل عید، اسی طریقے سے ہجرت کا واقعہ ہے، فتح مکہ کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے تبوک ہے، خندق ہے. بہت سے ایسے واقعات جن تاریخی واقعات ایسے بنے ہیں جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. تو بہت سے فتوحات ایسے ہیں اور تاریخی روایت ایسے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ان کو عید کا روز مناتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. بلکہ جو 2 عیدیں دی ہے، دونوں عید ایک عبادت کی تکمیلہ پر، یعنی عبادت کے مکمل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عید کے روز دیا. وہاں عید الفطر میں رمضان کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کا دن دیا ہمیں. وَلِتُغَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیونکہ وہاں لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
مسلمانوں نے ایک عبادت مکمل کی تو اس عبادت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کا روز دیا. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر اس کے ساتھ ایک تاریخی واقعات کا جوڑ ہے، لیکن یہ عید کا روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ چونکہ اس میں بھی ایک عبادت مکمل ہوئی ہے. اور وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من احراق دمہ، کہ وہ ایسا عمل ہے کہ یوم النحر یعنی آج 10ویں ذی الحجہ کو کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پسند نہیں ہے جتنا جو قربانی کرتے ہیں، یعنی خون کا بہانا یعنی قربانی سے زیادہ محبوب، یعنی آدمی اس روز کو نماز پڑھے گا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، یعنی جو بھی عمل دیکھ لیں، جو بھی عمل انسان کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ تمام عمل محبوب ہے. لیکن سب سے اب اس روز سب سے پسندیدہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں احراق دمہ، یعنی خون، یعنی قربانی. تو یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے آج کے روز. تو یہ جو آج عید کا دن ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دن دیا ہمیں اس عبادت پر. اور دونوں عیدوں کی راتیں جو ہوتی ہیں، یعنی اس سے پہلے کی جو رات، یہ بھی عبادت کی راتیں ہیں. اس طریقے سے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان دو راتوں کو زندہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دلوں کو زندہ رکھیں گے، جس دن تمام قلوب جو ہے مردے ہوں گے. یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے کی عید کی رات. اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو عید کا روز ہے اس میں اور باقی لوگوں کی عید میں بڑا فرق ہے. وہاں بس تو وہ تو ایک سیلیبریشن ہے، کھانے پینے کا اور مزہ کرنے کا دن ہے. لیکن اسلام میں عید کا روز ایک عبادت کا روز ہے، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یہ فرق ہے ہمارے عید میں اور ان کے عید میں. اسی لیے عید سے پہلے ہی وہاں اب دیکھیں گے ان کے یہاں کرسمس کا موقع ہو تو وہ کرسمس ایو جو ہے اس میں دنیا بھر کے خرافات اور برائی ہوتی ہے. بہت کم اسے ہوں گے جو وہاں چرچ میں جائیں گے اور ماسک کے لیے جائیں گے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ کہا گیا کہ عید سے پہلی رات جو ہے یہ تو عبادت کی رات ہے، چونکہ اس کی تیاری عبادت سے ہو، جو کہ اگلے دن تمہیں ایک عبادت کرنا ہے. ہاں، اسلام اور شریعت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس طریقے سے یہود وغیرہ خوشی مناتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی چاہا کہ دیکھو مسلمانوں نے ایک عبادت کی تو اس کی تکمیلہ پر وہ بھی خوشی منائے. لہذا مسلمان بھی اچھے لباس پہنے، مسلمان بھی اچھا کھانا کھائے وغیرہ. اس میں اسلام نے منع نہیں کیا. یہ ایسا روز ہے جس میں آدمی کو خوش بھی ہونا چاہیے، خوشی بھی منائے، اس تمام چیزوں کی بالکل اجازت ہے، کرنا چاہیے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اور شرع یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا دن جو ہے عید اور باقی کے دن الگ ہے. یہ ایک عبادت کا روز ہے، یہ فقط کھانے پینے کا اور مزہ کرنے کا اور سیلیبریٹ کرنے کا روز نہیں ہے. کیونکہ آج کل ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی جو عید کا دن ہے یہ بھی ایک قسم کا ان لوگوں کی طرح بس ایک سیلیبریشن کا روز ہو گیا ہے، جس میں عبادت کا ذرا بھی کوئی پہلو نہیں. کتنے مکانوں میں ایسا ہوگا کہ آج کا دن بجائے یہ کہ وہاں ان کے گھروں میں قربانی ہو، بجائے یہ کہ وہاں صرف ابراہیم علیہ السلام اور صرف اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کا کوئی تذکرہ ہو، ان کو یہ ذہن میں ہے بھی نہیں کہ یہ عید کا روز کیوں ہے. تو ایسی ذرا کوئی بھی عبادت نہیں. اور قربانی واجب ہونے کے باوجود بجائے یہ کہ چلو اتنا خرچ کر کے ہم قربانی کر لیں، اس سے دگنا اور اس سے زیادہ پیسے جو ہے صرف وہ کھانے پینے اور لباس کپڑے پہننے میں جو ہے گزرتا ہے اور پھر باہر گھومنے پھرنے میں. یعنی یہ دن جو ہے فقط ایک سیلیبریشن کا روز بن گیا ہے. 2-3 دن پہلے ہی کہیں جانا ہوا تھا تو وہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہہ رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ بھائی آئی لوکنگ فارورڈ ٹو عید، آئی لوکنگ فارورڈ ٹو عید فار عید. تو اسی سے انداز ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کام بھی جانا ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ وغیرہ، اپنے حساب سے انہوں نے جواب دیے تو وہ اس کو آئی لوکنگ فارورڈ ٹو عید. تو اس طریقے سے ہمارا مزاج اس سے بن گیا ہے کہ بس یہ ایک سیلیبریشن کا دن ہے. یہ سیلیبریشن کا دن نہیں ہے، یہ بھی ایک عبادت کا روز ہے. اور آج کا عبادت سب سے بڑا اہم عبادت کیا ہے کہ آدمی اس روز جو ہے قربانی کرے، اور یہ اس کو سب سے مسن ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول ماذا ضاحی،
یہ قربانی کرنا کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جب پوچھا اس میں ہمیں کیا ملے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قربانی آپ کریں گے تو وہ جانور کا خون گرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ذخیرہ بن جاتا ہے، یعنی عند اللہ مقبول ہے، اور اس کے جو خر ہے اور اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہے اتنا نیکی جو ہے اس کو ملتا ہے، اتنا جو ہے اس کو اسے ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ جاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ قربانی کی کھال ہے، اس کی کھال ہے، اور اسی طریقے سے جو گوشت ہے ان چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بس تقوی دیکھنا ہے کہ آدمی پر وہ قربانی واجب ہے اور وہ اس کو پورا کرتا ہے کہ نہیں، یہی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ باقی گوشت وغیرہ سے اللہ سبحانہ لنگ ہے، تم رکھ دو اس کو، خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے واسطہ نہیں ہے۔ اور یہ آج کا جو دن ہے اس کی روح قربانی ہے۔ دیکھو ہر چیز، ہر عبادت ہو، ہر شے ہو، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا بدن اور دوسرا روح۔ اب انسان کو لیجئے، ایک اس کا بدن ہے ظاہری جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا باطن اس کا روح۔ جسم سے روح نکال دیا جائے تو وہ جسم نہیں رہتا، وہ تو مردہ ہے، وہ تو مردہ ہو گیا۔ اس لیے موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ لاش جس سے جو ہے روح نکال دیا جائے، روح نکال دیا جائے وہ مردہ ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس کو ہم لاش کہیں گے، مردہ کہیں گے، اس کو انسان نہیں کہیں گے، چونکہ اس کے جسم سے وہ روح نکال دی گئی، روح نکالنے ہی سے اب وہ لاش بن گئی۔ اسی طرح تو روح ہو تو جسم ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ضروری ہے۔ اگر صرف روح ہو اور جسم نہ ہو تو اسے کام نہیں چلتا۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک چیز میں روح ہے اور اس کا جسم ہے، اور پھر اوپر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو ہمارے جسم کے اندر روح ڈالی ہے، پھر اس کے علاوہ جتنے اعضاء ہیں، جتنے قوتیں ہیں، اس میں بھی الگ روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی ہے۔ جس طریقے سے سماعت ہے، جس طریقے سے بینائی ہے وغیرہ، بصیرت ہے، سماعت ہے، شماعت ہے وغیرہ، یہ سب ایک قوت ہے۔ اب کسی کو قوت بینائی ہے، اب اس کی جو آنکھیں ہیں اس کی روح کیا ہے؟ دیکھنا۔ اور اب جب اس کی روح نکال دی جائے تو ایسا نہیں کہ وہ کسی اور میں چلی جائے، کہ اب جس کی آنکھیں چلی جائے تو اب وہ ناک سے دیکھے گا یا کان سے دیکھے گا۔ اگر آنکھ سے وہ روح نکال دی گئی تو وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں پائے گا، کانوں سے اس کے سننے کی روح نکال دی جائے گی تو اب وہ کام نہیں کرے گی، کہیں اور منتقل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کی بھی ایک ظاہری شکل ہے اور دوسرا اس کی باطنی روحانیت ہے۔ تو ہر عبادت میں، ہر عمل میں یہ ظاہر ہے اور یہ باطن، یہ بدن ہے اس کا ظاہری، جسم اور اس کی روحانیت۔ اور آج جو عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ یہ ایک ظاہری شکل ہے اس کی، اور عید الاضحیٰ کی روح کیا ہے؟ وہ قربانی ہے، وہ قربانی ہے۔ قربانی کو نکال دے آج کے روز سے تو یہ عید نہیں رہے گی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اگر قربانی نہیں کی تو صدقہ کے ذریعے سے کر لے، جس طریقے سے وہ نظر اگر چھوٹ جائے، نظر جو ہی چھین لیا جائے تو اب وہ کہیں اور نہیں چلے منتقل نہیں ہوتی کہ اب کانوں سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو قربانی اس کا بدل کہیں اور نہیں ہے کہ اگر قربانی جانور ذبح نہیں کیا تو صدقہ دینے سے وہ کام ہو جائے گا، اس میں جو صدقہ کرنے میں وہ روح منتقل نہیں ہوتا۔ تو آج جو عید الاضحیٰ ہے تو اس کی جو روح ہے، جو اصل ہے وہ قربانی ہے، اور اگر آج کا روز قربانی نہیں ہے تو آج گویا کہ عید کا روز ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اور یہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آج سب سے پسند ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے قربانی نہیں کی ہو تو وہ ہمارے مصلی میں نہ آئے، یعنی وہ عید کی نماز کے لیے نہ آئے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے قربانی نہیں کو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ عید نماز کے لیے آئے۔ اب جن لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے تو اس کو تو پڑھنا ہے، قربانی کی یا نہ کی ہو اس پر کرنا ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذمت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو آج کا اصل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی ہے، اور جس نے قربانی نہیں کی آج کے دن
تو وہ اس قابل اور لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عید منائے، کیونکہ اس کے لیے حقیقت میں یہ عید کا روز نہیں ہے۔ تو آج اصل عبادت آج کے روز یہ قربانی کا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے 3 دن دیے ہمیں۔ آج 10ویں ذی الحجہ ہے، کل 11 اور 12 تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی گنجائش دی۔ لہذا اگر آج یہاں حاضر یا گھروں پر یا انٹرنیٹ پر سننے والے کوئی بھی جو یہ سن رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ دیکھو مجھ پر قربانی واجب تھی، اس کے باوجود میں نے قربانی نہیں کی، تو باقی آج کا پورا دن بھی ہے، آئندہ کل بھی ہے، اور اس کے بعد کا روز بھی ہے۔ اتنے دن ہیں اس کے پاس کہ وہ قربانی کر لے۔ اور دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ قربانی کے لیے جتنا خرچہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم ہمارے لباسوں میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں ہم اتنا ہم خرچ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ خرچ ہمیں جو کرنا چاہے وہ تو خاص عبادت، جو عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسند ہے، وہ اس عبادت پر خرچ کرنا اصل چیز ہے۔ اور یہ آج کا روز جو ہم قربانی کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بس یہی کہا کہ تم جانور کی قربانی کرو، تم صرف جانور کی قربانی کرو، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم جانور کی قربانی کرو۔ وہاں جو قربانی لی گئی تھی وہ قربانی کیا تھی؟ وہ ایسی قربانی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا تصور بھی کر سکتا ہے کہ کوئی باپ خود اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ امتحان اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، اور اسے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے فبشرناه بغلام حليم کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار، ہوشیار اور قوی بچہ دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وہ حلیم تھے، کمزور نہیں، قوت اور ہوشیار بچہ تھا۔ پھر فلما بلغ معه السعي، اور جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ وہ باپ کا کام میں آئے، یعنی جوان ہو گیا، ابھی تو بچہ ہے تو کہہ سکتے ہیں چلو ابھی تو بچہ ہے، یعنی جوان بن گیا وہ، یعنی جو پھل ہے وہ پک گیا۔ اب ایسے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اب اس کی تم ذبح کرو، اس کی قربانی دو۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ کمزور بچہ تھا، حلیم، چلو کمزور بچہ ہے، حالانکہ کوئی بھی باپ جو کمزور بچہ کیوں نہ ہو اس کو بھی قربان نہیں کر سکتا وہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت بھی کہا کہ ابراہیم تمہیں بہت سے آزمائش دی ہم نے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ذکر مرتبہ اس کو خوب بلند کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا نام اور ذکر صرف ابراہیم نہ ہو، بلکہ قیامت تک تمہارا لقب خلیل بن جائے، اور امت میں کسی نبی کو اور کسی کو خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا، صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ لقب رہا ہے، اور صرف انہی کا لقب یہ رہے گا خلیل اللہ کا، کیونکہ اس کو پانے کے لیے جو امتحان میں مبتلا کیے گئے، جو آزمائش ان پر رکھی گئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت ساری ابتلا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ڈالی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی جو قربانیاں ہیں اس میں کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ تو ہمارے ایک مسئلہ ہے۔ چلنے میں گر نہ جائے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، باتیں کرنے کی بہت زیادہ عادت ہو گئی نا، اس سے گھر بھی صحیح رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی مفید باتیں بھی کرا دے کبھی۔ تو جیسے عرض کر رہا تھا کہ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی دی گئی کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی کو یاد کرتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں بھولنی نہیں چاہیے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار، یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک تو باپ کی قربانی اپنی جگہ پر،
لیکن یہاں بیٹے کی قربانی بھی تو دیکھو کہ جیسے جان کا ایسا نہیں سوچا کہ یہ باپ میرا اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا اس کو میرے ساتھ محبت نہیں ہے، کیا اس کو میرے ساتھ محبت نہیں ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، چلو مجھے پسند نہیں تو مجھے گھر سے نکال دے، ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں سوچا کہ باپ کو جو ذرا دماغ کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہو گیا ان کو، کیسی باتیں کر رہے وہ، لیکن جانتے تھے کہ باپ میرا اللہ کے نبی ہے، اور جو وہ کہیں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہوگا، اور وہ بھی حکم خواب کے ذریعے سے آیا، اور خواب بھی نبی کے لیے خواب وہی ہے، خواب بھی وہی ہے۔ لیکن صرف اسماعیل علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمایا ہے، تو صرف اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے رب آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کر لو، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر لو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے۔ اور کیسے صبر کرنے والوں میں؟ کہ آپ کو کہا کہ میرے باپ میں تیار ہوں، آپ بھی تیار، جلدی جلدی چل کے ہم قربانی کر لیں، جلدی کر کے مجھے ذبح کر لو، کیوں کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں ہاں کہہ دوں لیکن کچھ وقت میں جو ہے آپ کا دل بھی پلٹ نہ جائے، یعنی محبت غالب آ کر جو ہے کہیں دل میں جو ہے کوئی تبدیلی نہ آ جائے اور یہ کام نہ ہو جائے، تو خود بیٹے کہتے ہیں کہ اے میرا ابا جلدی جا کے جو ہے ہم یہ کام کر لیتے ہیں تاکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے جو ہے پورا ہو جائے۔ اب ذرا سوچی تو یہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام بوڑھے نہیں ہو گئے تھے کہ کوئی یہی سوچے کہ چلو اب تو بہت زندگی گزار لی ہم نے، بہت جی لیا ہم نے، اب تو عمر ہو گئی ہماری، اب چلو کوئی بات نہیں، اب ذبح ہو جائے تو کیا ہے، مرنا تو ہے ابھی قریب میں نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ابھی بالکل جوان تھے، اور جوانی یعنی یہاں جوانی بھی قربان کرنی ہے اور اپنی زندگی بھی قربان کرنی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی وہ تیار ہوئے اس عمل کو کرنے کے لیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہوا۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ دیکھو یہ ذبح جو کرنا ہے یہ کوئی معمولی ذبح نہیں تھا، یہ کوئی معمولی ذبح نہیں تھا، اور پہلے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ انداز نہیں تھا یا وہی نہیں تھی کہ دیکھو تم کریں گے تو اس کے بدلے میں ہم جانور وہاں رکھ دیں گے، جنت سے دمبا آ جائے گا۔ ان کے یہاں آواز روایت میں یہ کہ آنکھ بند کر کے وہ تو ذبح کر رہے تھے، چھری چلا رہے تھے، کہ جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا تو کہ سیدنا اسماعیل تو وہاں کھڑے کھڑے مسکرا رہے ہیں، وہاں تو جو ذبح ہو وہ دمبا ہے، یعنی وہ کر بھی گئے تھے وہ عمل۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو یہ ایسا عمل تھا اور اتنا محبوب عمل تھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اتنا پسندیدہ تھا، اتنا پسندیدہ کہ آخر میں بعد میں آنے صرف ابراہیم کی امت نہیں بلکہ اس کے بعد والوں اور خیر الامت والے جو ہے قیامت تک جو ہے اس سنت کو زندہ کریں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اسی طریقے سے جو اچھائی کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کا اجر اور جزا ہم ایسے ہی دیتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم دنیا بھر کے لوگوں کو اس کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے لیے جو میری محبت میں اپنی جان فدا کرنے کے لیے جو تیار تھے سیدنا اسماعیل، اور خود اپنے لگتے جگر کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار سیدنا ابراہیم، اور اللہ آدمی جو کرتا ہے اس حساب سے اس کو دیتے بھی ہے، جیسے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی محبت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل کہا، اور خلیل کا یوں لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، خلیل کا مطلب جو ہے دوست ہے، لیکن عربی میں جو ہے دوستوں میں بھی فرق ہے، ایک ہے صدیق ہے ایک ہے خلیل، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے خلیل ہوتا لَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ابو بکر تو وہ تو صدیق ہے، وہ میرا دوست ہے، ساتھی ہے، سب سے قریبی دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر تھے، لیکن فرماتے لَوْ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو دنیاوی اعتبار سے خلیل بناتا تو صرف ابو بکر کو خلیل بناتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں، اس دوستی سے بڑھ کر اور اعلیٰ بھی ایک دوستی ہے، یعنی سب سے جو قریبی دوستی ہوتی ہے جہاں سب راز ایک ہو جاتے ہیں اس کو خلیل کہتے ہیں، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں وہ دوستی ابو بکر کے ساتھ نہیں، وہ دوستی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس لیے میں یہاں کسی صحابی کو خلیل نہیں بناتا، اور یہی خلیل کا ٹائٹل اور لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اب ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشی ہمیں مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتے اور ہم اللہ کے ہو جائے،
ہم تو یہ تمنا کرتے خواہش کرتے ہیں، اور یہاں خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ تو میرا خلیل ہے۔ کیوں؟ ایسی قربانی کی انہوں نے، اور یہ قربانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلیل بنا دے کہ دیکھو اتنا گہری دوستی کسی کے ساتھ نہیں، یہ ابراہیم ہے جو جس کو میرے ساتھ جو اتنی محبت ہے۔ اور پھر اوپر سے آپ دیکھیں گے یعنی جس کی جو قربانی ہے ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیتے بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کی گئی تھی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے، اور وہاں جو ہے ایک بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جو ہے اس کے پاس جو بہت سے بچے وہاں کھیل رہے، بہت سے بچے وہاں کھیل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سیدنا جبرائیل و میکائیل کو کہ یہ شخص کون ہے اور یہ بچے کون ہیں سب؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سیدنا ابراہیم ہے، اور یہ وہ سب بچے ہیں جو نو مولود، یعنی جو بچے جو بچپن ہی میں جو انتقال کر گئے تھے، یہ وہ سب ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ خود اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار تھے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے بیٹے اور کتنے اولاد ان کو دے دی وہاں، کتنے اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دے دی وہاں۔ تو اس طریقے سے آج کا جو روز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، میرے کچھ ایسے بندے بھی گزرے ہیں، یعنی جو بڑی عمر میں ہے تو وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر لیں کہ ان کو سب سے پسندیدہ چیز، ان سے سب سے قریبی چیز کون؟ اپنے بیٹے، اپنا لگتے جگر، اس کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور اے نوجوانوں، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو کہ ان کو سب سے قریبی چیز کیا تھی؟ خود اپنی جان، لیکن جوانی میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جتنے بھی باپ ہیں وہ اپنے بیٹوں کی ذبح کرے، اور جتنے نوجوان ہیں وہ خود اپنی جانیں ذبح کر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں مانگتے، بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہاں ان کو جو سب سے پیاری چیز تھی، یہ پیاری چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نیکی اور تقوی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ جو تم کو سب سے محبوب ہو وہ نہ خرچ کر لو، تم سب سے محبوب چیز۔ تو یہاں ان لوگوں نے بھی سب سے جو محبوب چیز تھی اس کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، تمہیں جو سب سے قریبی چیز ہو، یعنی تمہارے دلوں میں میری جتنی بھی ایسی نافرمانی ہے جو تمہیں بہت قریب اور بہت محبوب ہے، بس انہی محبوب چیزوں کی تم قربانی کر لو۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ آج کا روز اس طریقے سے وہاں جانوروں کے گلے پر وہ چھری پھیر دی جائے گی اور اس کا خون بہایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر جتنے بھی خواہشات ہیں، جتنے بھی حرام تمنائیں ہیں، اس کا خون جو ہے تم بہا دو، اس پر ہر وقت جو تم چھری مار۔ یعنی ہم یہاں سے جب جائیں تو گھروں میں جائیں تو وہاں اگر ہمیں یہ شوق ہو کہ وہاں ہمارے گھر کے غیر محرم عورتیں بھی وہاں جمع ہوں گے، اور اب تک یہ دستور رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم مصافحہ وانا کا یہ سب چیزوں کا ممنوع رہتا ہے، اور وہاں اس طریقے سے ایک خواہش بھی ہے کہ ہم اس طریقے سے ملاقات بھی کریں ان سے، تو سب سے پہلے یہی کہ بس تم وہاں قربانی کر لو، اس ڈیزائر اور اس خواہش کی تم وہاں قربانی کر لو، ایسا مت کرو۔ اور پھر جا کر جو ہی جہاں دوست احباب کی طرف سے یہ بلاوا آئے کہ دیکھو آج جو عید کا روز ہے تو آج ذرا ہم گھومنے کے لیے جائیں گے، اور وہاں جب گھومنے کے لیے جانے کا تقاضا ہو اور آدمی کو معلوم ہے کہ گھومنے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں اس گھومنے میں جو ہے بہت سے خرافات اور حرام چیزیں ہوگی اس میں، اور اس کو یہ خواہش بھی ہے وہ گناہ کرنے کے لیے، تو اب اس کو یہ چاہے کہ وہاں وہ چھری پھیر دے کہ اللہ یہ چیزیں مجھ سے بہت محبوب ہے، جان تو نہیں دی جا سکتی مجھ سے، لیکن یہ جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے جو پیاری چیز ہے اس کو قربان کر دو کہ اللہ یہ مجھ سے یہ بہت پیاری چیز ہے، مجھ سے آدمی اس کو قربان کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو سے ابراہیم کی قربانی کا ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ وہاں ان کو سب سے محبوب چیز ہے اس کی انہوں نے قربانی کی۔ اسی طریقے سے جو سب سے قریبی چیز ہے ہم کو، اس کے ہم قربانی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر ہمیں بھی وہ اجر اور ثواب دیں گے۔ آج کا روز یہی ہے کہ آدمی یہ قربانی کو سیکھے، اور جن لوگوں نے اس قدر قربانیاں کی ہیں اس کو یاد کر لے۔ اور جیسے ابتدا اور شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ جو عید کے روز ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو یہ ایک خوشی کا دن کے ساتھ ساتھ
اصل کیا ہے؟ یہ ایک عبادت کا روز. غیروں کی طرح ایسا نہ ہو کہ یہ محض ایک سیلیبریشن اور خوشی کا دن جو ہے بن جائے. اب مختصر جو ہے 5 منٹ جو ہے انگریزی میں بیان کر دیتا ہوں.